السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ادب کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ ادب ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں اور سجدہ تلاوت آ جائے تو اس جگہ پر سجدہ کرنا چاہیے۔ سجدہ کرنا یہ مستحب عمل ہے، نہ یہ عمل فرض ہے نہ ہی واجب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو پسند کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سوار تھے تو آپ نے سواری پر ہی یہ سجدہ کیا، اور بعض دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری سے اتر کر زمین پر سجدہ کرتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرأ عام الفتح، فتح مکہ کے سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے والی سورت کی تلاوت کی۔ فسجد الناس کلہم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام لوگوں نے سجدہ کیا۔ منہم الراکب، ان میں سے کچھ سوار تھے اور کچھ ایسے تھے جو پیدل تھے، تو ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے سجدہ کیا۔ حتی ان الراکب لیسجد علی یدیہ، کہ سواری پر سوار بندے نے اپنی سواری کے اوپر ہی اپنے ہاتھ کے اوپر سجدہ کیا۔ بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے سجدہ سواری سے اتر کر بھی کیا۔ باہر کے آپ جس حالت میں بھی ہیں، اگر آپ سواری پر سجدہ کرنا چاہتے ہیں سواری کے اوپر بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سجدے والی آیت سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو آپ سواری روک کر اتر کر آپ زمین پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سجدے کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، اذا قرأ ابن آدم السجدہ، جب ابن آدم سجدہ کرتا ہے، سجدے والی آیت کو پڑھتا ہے اور وہ سجدہ کرتا ہے، اعتدل الشیطان یبکی، شیطان وہاں سے دور ہو جاتا ہے اور پھر وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ بتائی اور آپ نے فرمایا یقول یا ویلتا، پھر وہ شیطان کہتا ہائے افسوس، او میرا ابن آدم بالسجود، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، فسجد، تو اس نے سجدہ کیا، فلہ الجنہ، اب اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے بھی حکم دیا گیا، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ، تو میں نے انکار کر دیا، فَلِيَ النَّارُ، تو میرے لیے آگ ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ سجدہ کتنا اہم اور ضروری ہے۔ جو لوگ نماز سے دور ہیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ رب کے ہاں کس قدر مجرم ہوں گے۔ سجدہ تلاوت پر شیطان کہتا ہے کہ ابن آدم کے لیے اس کے بدلے جنت ہے، اور مجھے سجدہ اللہ نے حکم کرنے کا کہا، اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو تو میں نے سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا، تو میرے لیے آگ ہے۔ رب العالمین نے سجدہ کرنے والوں کی اس حدیث میں اپنے نبی کے ذریعے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے سجدے کی فضیلت بیان فرمائی اور کہا کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اقرب، اس وقت وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم سجدے میں جاؤ تو اپنے رب سے خلوص کے ساتھ دعائیں کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کو سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب بیان کیا ہے۔ تو سجدہ تلاوت ہو، وہ سجدہ تعظیمی ہو، وہ سجدہ عبادت ہو، ہر سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اس حالت میں اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب سے جو مانگے اللہ اس کو عطا کرے گا، اور اس کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سجدہ تلاوت کی دعا بیان فرماتی ہیں، جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کانا یقول فی السجود، نبی علیہ السلام اپنے قرآن کے سجدوں میں جب رات کے وقت آپ تلاوت کیا کرتے تو آپ کہتے سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، یہاں تک الفاظ درست ہیں۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام جب سجدہ تلاوت کی آیت کو تلاوت کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ دعا پڑھی، اللہم اکتب لی بہا اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلت من عبدک داود۔ یہ بڑی زبردست دعا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ درختوں نے سجدہ کیا، اور اس وقت اس درخت نے یہ دعا پڑھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام بھی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا ہر ادب ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر